جس کو جو کرنا ہے کر لو، ہم بھی خاکے بناتے ہیں۔ اب یہاں پر میں فلسفہ سمجھاتا ہوں، جو بات میں نے پہلے کہی، یہ اپنے آپ کو بہت سیکولر کہتے ہیں، ظالموں تم سیکولر نہیں ہو، شدت پسند ہو، تم شدت پسند ہو، کٹر واد ہو تم لوگ۔ اگر ایک عبداللہ شیشانی نے تمہارے ٹیچر کو مارا تھا تو تم اسی کو پکڑتے، اس کو ہی سزا دیتے، اور آلریڈی تم نے دے دیا، لیکن اس کے ایک قتل کی بنیاد پر تم 180 کروڑ مسلمانوں کے نبی کی توہین کرو گے، پوری دنیا کے نبی کی توہین کرو گے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ سیکولرزم ہے۔ جس نے کیا اسی کے ساتھ تم کو سزا کا معاملہ کرنا چاہیے تھا۔ میرے عزیزو، ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایک کوا تمہارے گھر سے بوٹی اٹھا کر کے لے گیا تو تم سارے کووں کو ختم کرنے کا اعلان کرو گے؟ ایک بلی تمہارے گھر میں آ کر دودھ پی گئی تو کیا پوری دنیا بھر کی بلیوں کو زہر دے دو گے؟ کیسا انصاف ہے؟ یہ تو میں تمہارے ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر عبداللہ شیشانی نے تمہارے ٹیچر کا قتل کیا تھا تو اسی کو سزا دو، تمہارے حساب سے اسی کو سزا دیتے، اور دے بھی دیا، تم نے گولیوں سے بھون دیا۔ لیکن یہ کیا کہ پوری دنیا میں جو آباد مسلمان ہیں، 180 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، 180 کروڑ مسلمان، 1.25 ارب مسلمانوں کے جذبات سے تم نے کھیلا، ان کے نبی کی توہین کی۔ اس لیے آج ہم نے فرانس کے خلاف سخت ایکشن لیا، اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا۔ لیکن حیرت کی بات ہے، جب یہاں ہندوستان میں پروٹیسٹ ہونے لگے اس کے خلاف، اس کی مصنوعات کے بائیکاٹ، ان کے پروڈکٹس کے بائیکاٹ کرنے لگے، تو اس میں بیچ میں ہماری میڈیا کود گئی۔ اور پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کی طرف سے ٹویٹ ہوا کہ ہم فرانس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ہماری آج زندگی ہے میرے۔ ایک بات سمجھ کر کے چلو، تمہیں کیا ضرورت تھی اس میں کودنے کی؟ اگر انڈیا کا کوئی پرائم منسٹر ہو، کچھ بھی ہو، یہ جب ایشو پوری دنیا کے مسلمانوں کا آ گیا، اور ہندوستان میں خود 25 کروڑ مسلمان ہیں، تمہیں ان کی بھی بھاوناؤں کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ تم اگرچہ ہمارا ساتھ نہ دیتے، کم از کم اس میں خاموشی تو اختیار کر لیتے۔ نہیں، لیکن حکومت وقت پر بیٹھا ہوا درندہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے دیش میں رہنے والے مسلمانوں کا حامی نہیں ہوں، ان کا دشمن۔ یہ بتانے کی کوشش کیا انہوں نے۔ اب ایسے حالات میں مجھے بتاؤ، میں جب باتیں کرتا ہوں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت سخت باتیں ہیں، تم ابھی بھی اس کو سخت کہو گے؟ چند دنوں کے بعد یہ بولنے والے بھی تمہارے مجمع میں نہیں رہیں گے، اس لیے کہ حکومت نے آج اتنا دبا دیا ہے، اتنا سخت کر دیا ہے۔ خود میرے اوپر جگہ جگہ سے انہوں نے کیس ڈالے ہیں، الگ الگ طریقے سے گھیرنے کی کوششیں کی ہیں۔ یہ مت سمجھنا میں جب تک آپ کے سامنے ہوں، آزاد ہوں، میں اپنے نبی کی عظمت پر پہرا دیتا رہوں گا، جو کچھ بھی مجھ سے بن سکے میں کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے میرا انجام معلوم ہے، ظاہر سی بات ہے میں آگ سے کھیل رہا ہوں۔ 8 دن پہلے ایک مولانا صاحب نے مجھ سے کہا، آپ کی تقریریں ہم سن رہے ہیں لیکن آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، اپنی زندگی کی فکر کرو، تمہیں ایسے کیس میں اندر ڈال دیا جائے گا کہ تمہاری ضمانت بھی نہیں ہوگی۔ مجھے ایک مولانا صاحب نے کہا، میں نے جواباً یہی کہا، اس طرح بھیڑیے اور کتے کی طرح آزاد جینے سے بہتر ہے کہ میں جیل کے اندر بیٹھ جاؤں، تاکہ میں کل قیامت کے دن نبی کو منہ تو دکھا سکوں۔ اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کر لیا، جب تیرے ملک میں اور جہاں تو رہ رہا تھا مجھے گالیاں دی جا رہی تھی، اور تو اپنے ٹھاٹ باٹ اور شان کے ساتھ گھوم رہا تھا، ہم میں سے کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا، بلکہ میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ پتہ نہیں قبر میں رکھنے کے بعد اگر حضور تشریف لائیں تو ہم چہرہ ملا پائیں گے کہ نہیں ملا پائیں گے۔ کہیں میرے آقا یہ سوال نہ کر لیں، تو اسی ملک سے آ رہا ہے جہاں میرے اوپر فلم بنائی جا رہی تھی؟ اسی ملک میں ہم، جس ہندوستان میں ہم ہیں، اسی ملک میں میرے نبی کی شان میں توہین آمیز
فلم بنانے کا اعلان ہوا, اس کا ٹریلر یوٹیوب پہ ڈال بھی دیا گیا, رنگیلا رسول. کیا یہ ہم سب کو نہیں معلوم؟ میرے نبی کو رنگیلا کہہ کر کے فلم بنانے کا اعلان تک کر دیا گیا. 25 کروڑ مسلمان, ان میں بہتوں کے لیڈر بھی ہیں, بہت سارے سیاست میں بھی ہیں, لیکن ان کو کفار و مشرکین کی گود میں بیٹھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے رہ گئے, مگر میری نبی کی عظمت پر کوئی بات کرنے والا نہیں آیا. اکا دکا ہوں گے الا ماشاء اللہ, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن یاد رکھنا اب اللہ ہم پر ذلت کو مقرر کر دے گا. یہ میرا میسج یاد رکھنا. وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی کو اہمیت دے دی, نبی کی ذات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہو. تمہارے اوپر اگر کچھ ہو جائے تو تم آسمان سر پر اٹھا لیتے ہو, لیکن رسول پاک کی ذات کے لیے تم میں سے کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتا. میرا یہ پیغام سارے مسلمان سنیں, میں سب تک یہ بات پہنچا رہا ہوں. اقبال نے سچ کہا, بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم آوس, گر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیس. اے بندے تو اپنے آپ کو رسول تک پہنچا لے, یہی دین ہے پورا تیرا. اور اگر تو ان کی ذات میں سیریس نہیں ہوا تو تجھ میں اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. ابو لہب کی زندگی گزارنا چاہتے ہو, ابو لہب کی طرح جینا چاہتے ہو؟ عزیزان گرامی وقار, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب جب بات آئی ہے قرآن میں, میرا رب کس طرح دفاع کر رہا ہے, آپ کو حیرت ہونی چاہیے. مکہ والوں نے جب یہ کہا ودع رب محمد محمدا, محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا, اس لیے کہ 15 دن تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. 15 دن تک قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی تھی, تو کافروں نے بات بنانا شروع کر دیا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. جانتے ہو یہ میرے رب کو گوارا نہیں ہوئی بات. جواب میں پوری سورہ نازل فرما دی, وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. میرے نبی کے چہرے کی قسم, چہرے وَالضُّحَىٰ کی قسم جو صبح کے سورج کی طرح چمکتا ہے, ان کی زلفوں کی قسم, ما ودعک ربک وما قلا. اے نبی, نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے. وللآخرۃ خیر لک من الاولی, بلکہ اے رسول آپ کی ہر آنے والی گھڑی اللہ نے پہلے سے بہتر بنائی ہے. اللہ دفاع کر رہا ہے, ڈیفنس کر رہا ہے. تم اگر کوئی بھی بولو گے, قرآن کی آیت نازل ہوگی. لوگوں نے کہا نبی کے بیٹے کے انتقال کے بعد ان کی اب نسل کٹ گئی, ابتر ہیں اب یہ, ابتر کہتے جس کی نسل کٹ گئی. حضور کو جب کسی نے تانا مارا تو اللہ نے آیت نازل کی, بلکہ پوری سورہ, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے نبی, ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا ہے, خیر کثیر عطا کیا ہے, آپ اٹھیں اپنے رب کی عبادت کریں, قربانیاں کریں. اور آپ کو جس نے دشمن نے کہا کٹی ہوئی نسل, اللہ فرماتا ہے ان شانئک هو الابتر, اے محبوب آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے, آپ نہیں. اور میرے مولا نے سچ فرمایا, پوری دنیا کے خطے میں گھوم کر کے دیکھ لو, ہر علاقے میں سادات کہیں نہ کہیں نظر آئی جائیں گے. میرے نبی کی آل ہر جگہ ہے, لیکن بتاؤ ابو لہب کا بیٹا کہاں ہے آج, اس کی اولاد کہاں ہے جس نے کہا تھا حضور کو کہ ان کی نسل کٹ گئی. جب جب میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے انگلی اٹھائی, اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی. ابو لہب نے کہا تھا حضور نے جب سب کو جمع کیا, کہا میں اللہ کا آخری رسول ہوں, اللہ ایک ہے, تم سب یہ بتوں کو چھوڑ دو. اس نے کھڑے ہو کر کے کہا تھا تبن لک یا محمد, اے محمد تمہارے ہاتھ برباد ہو جائیں, معاذ اللہ, کیا تم نے اس لیے ہم کو جمع کیا؟ یہ کہہ کر کے نکلا, پہلی گالی دیا تھا اس نے. حضور کو اس وقت تک کسی نے بھی برے جملے نہیں کہے تھے, کیونکہ 40 سال تک حضور کے اخلاق پر کوئی بات کرنے والا نہیں تھا. پہلی مرتبہ ابو لہب نے جب یہ کہا تبن لک یا محمد, معاذ اللہ رب العالمین, اے محمد تمہارے ہاتھ خراب ہو جائیں, فلاں ہو جائیں, معاذ اللہ. جانتے ہو رب تعالیٰ خاموش نہیں, اللہ نے پوری سورہ نازل کر دی, تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں, ہمیشہ کے لیے تہس نہس ہو جائیں.
اور پوری سورہ اس کی مذمت میں نازل کر دی. ایک بار ابو لہب نے میرے نبی سے کہا ہوگا, لیکن رب نے قرآن میں اتار کر کے کروڑوں مسلمانوں کی زبان سے اس کی مذمت کرائی, اور قیامت تک کرتے رہیں گے. جب جب تبت یدا پڑھتے رہیں گے ابو لہب پر لعنت ہوتی رہے گی. یہ میرے نبی کی عظمت کو قرآن نے یوں کہا ہے. جب کبھی کوئی گالی دے, اللہ رب العزت ڈیفنس میں آ گیا, رب تبارک و تعالی دفاع میں آ گیا. ایک بات یاد رکھنا, جو نبی کی عزت اور عظمت پر پہرا دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے رب کی سنت پر کھڑا ہو رہا ہے, وہ اپنے مولا کی سنت پر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا اپنے نبی کی شان میں توہین, میں تو امتی ہوں کیسے برداشت کروں. مجھے وہ بات یاد آتی ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اللہ, مکہ مکرمہ کے ظالموں نے گھیر کر کے ایک صحابی کو سولی پر چڑھا دیا تھا. سارے لوگ جمع تھے, پتھر مار رہے تھے, اور جب باندھا گیا ان کو کھمبے سے تو ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا, ان کی ناک کو کاٹا, کان کو کاٹا, ہونٹ کاٹے, مسلا کر دیا, ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی, اور اس کے بعد کسی نے پکار کر کہا, اے خباب, اے خبیب, کیا ہی اچھا ہوتا کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم آرام کر رہے ہوتے. انہی کی وجہ سے تو تم یہاں تک پہنچے ہو, اتنی سزا ہو رہی ہے, سب کٹ گیا ہے, خون جاری ہے. مجال ہے کہ وہ سن کر کے خاموش رہے ہو. اسی سولی کے پھندے پر ہی چلانے لگے, اے خبردار میرے نبی کے بارے میں بولنے والوں, میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو, میں گوارا کروں گا. میرے نبی کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے, خباب کو برداشت نہیں ہوگا. بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماہوس, اپنے آپ کو نبی تک پہنچا دو, دین پورا وہی ہے, دین پورا وہی ہے. صحابہ نے ہمیں یہی سکھایا ہے. آج تم اپنے لیے جی رہے ہو, اپنے مفاد کے لیے, اپنے مقاصد کے لیے, اپنے مطالب کے لیے.